اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اور نوجوان کی زندگی کو تو بس پوچھو ہی مت، وہ تو کسی اور کی بات تو ماننا دور کی بات، اپنے ماں باپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب جوانی کے نشے میں وہ انسان چور ہوتا ہے نوجوان، تو پھر کسی کی بات کو نہیں مانتا۔ بوڑھی ماں گھر کے اندر آوازیں لگاتی رہ جاتی ہے، بیٹا کہاں جا رہا ہے، میری بات تو سن، میری بات تو سن۔ اے میرے بیٹے، آخر دنیا کے گناہوں میں تو کیوں پھنستا چلا جا رہا ہے، گناہوں کے دلدل میں کیوں پھنستا چلا جا رہا ہے؟ بیٹا کہا جاتا کہا کرتا ہے، اے بوڑھی ماں، آخر مجھ کو میری جوانی میں شوق پورے کیوں نہیں کرنے دیے جا رہے؟ اے میرے باپ، آخر مجھ کو جوانی میں کیوں ٹوکا جا رہا ہے؟ میں کما رہا ہوں، میرے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، مجھے اپنے شوق پورے کر لینے دیے جائیں۔ اے میرے بھائی، تجھے معلوم نہیں ہے آج جو تو زندگی گزار رہا ہے، یہ زندگی تیرے ماں باپ نے دیکھی ہے۔ اگر تو بگڑ گیا، ایک مرتبہ گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا، پھر اس دلدل سے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اے میرے بھائی، اپنے ماں باپ کی بات کو مان لے، اپنے راستے کو بدل دے، اور جو نیکی کی جانب لے جانے والا راستہ ہے، جو جنت کی جانب لے جانے والا راستہ ہے، اس راستے کو اختیار کر لے۔ سن مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرما انا حبیب اللہ والشاب التائب حبیب اللہ۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے، اے لوگوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ نبی نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں والشاب التائب حبیب اللہ، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا نوجوان بھی اللہ کا حبیب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو نوجوان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، وہ نوجوان بھی اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ رب ہم سے راضی ہو، مدینے والے مصطفیٰ ہم سے راضی ہوں، ہے نا، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ تو پھر سنو، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ جب ہم اپنے آپ کو بدل دیں گے تو یقیناً رب تعالیٰ بھی ہم سے محبت فرمانے لگے گا۔ اور میرے نبی نے تو اتنا خوبصورت انعام ہم کو عطا فرما دیا کہ جو نوجوان نوجوانی کے ایام میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، وہ نوجوان بھی اللہ تعالیٰ کا حبیب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو اللہ کا دوست بن جائے تو پھر اس کی دنیا بھی آباد ہے، اس کی آخرت بھی آباد ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے اور میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ مشکاۃ شریف جلد اول، کتاب الایمان الفصل الاول، صفحہ نمبر 12 کی 70 21 22 23 24 25 26 کی حدیث پاک۔ عن ابی ہریرہ قال اتى اعرابی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلینظر الی ھذا۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ جب تقریروں میں اس طرح کی اصلاحی باتیں بیان کرنے لگتے ہیں نا تو لوگ خود بخود سونے لگتے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ تقریر تو ہو ہی نہیں رہی۔ تقریر اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جو خوب ہنسائے، چٹکلے مارے، ہے نا، ادھر ادھر ایسا کر کے جو کرے نا، اس کو رہے مولانا رات آئے تھے تقریر کرنے کے لیے، بڑا مزہ آیا، مزہ ہی آ گیا، ہاں نرائی مزہ آ گیا۔ صبح کو پوچھو کہ مولانا نے بتایا کیا تھا تقریر میں، کہ بتائے تو کچھ نہیں، یہ تو ہمیں یاد نہیں رہا، مگر تقریر بڑی جاندار کری تھی، بڑی مزہ آیا تھا۔ سنو میرے بھائیو، ایک حدیث پاک سنو، اس کا ترجمہ سنو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محبت کے ساتھ بولو سبحان اللہ۔ نبی کے غلام، نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، میں اپنے نبی کی بارگاہ میں مسجد نبوی شریف میں موجود تھا۔ اسی اسنا میں، اسی درمیان میں نبی کے ایک غلام گاؤں کے رہنے والے تھے۔ نبی کے صحابی اپنے نبی کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے، آقا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اس عمل کو کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یعنی آئے نبی کے غلام،
اور عمل کیسا پوچھنے لگے؟ جنت میں جانے کا. بولو کہاں جانے کا عمل پوچھتے ہیں؟ جنت میں جانے کا. ہم سب یہی تمنا کرتے ہیں نا مولا ہمارا ٹھکانہ جنت میں بنا دینا, لیکن جنت ملتی کیسے ہے؟ یہ نبی کا فرمان سنو, نبی کی حدیث پاک کی روشنی میں. جب نبی کے غلام آئے, آنے کے بعد انہوں نے عرض کی آقا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اس عمل کو کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں. میرے آقا مسکرانے لگے اور مسکرا کر کے ارشاد فرمانے لگے تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبۃ. اے میرے غلام سن, تو جنت میں جانے کا عمل پوچھنا چاہتا ہے؟ عرض کی آقا ہاں جنت میں جانے کا عمل بتائیے. تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام سنو, اگر عبادت کسی کی کرنی ہے تو وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کرو, اپنے رب کی عبادت کرو, اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 5 وقت کی نمازیں تم پر فرض فرمائی ہیں, ان نمازوں کو پڑھنا شروع کر دو. جب تم ان نمازوں کو پڑھنے لگو گے اللہ تعالیٰ تمہارا ٹھکانہ جنت میں بنا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ان نمازوں کو پڑھو. جب تم نمازیں پڑھنے لگو گے نا تب اللہ تعالیٰ تمہارا ٹھکانہ کہاں بنا دے گا؟ بولو جنت میں بنا دے گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ, اور اللہ نے تمہیں صاحب مال بنایا ہے, صاحب دولت و ثروت بنایا ہے. تم مال والے ہو, مالدار ہو. جب تمہارے مال پر 1 سال گزر جائے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. جب تم زکوٰۃ ادا کرنے لگو گے تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے. سبحان اللہ. آگے میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَتَصُومُ رَمَضَانَ, اور جب رمضان کا مہینہ آ جائے اے میرے غلام رمضان کے روزے رکھنا. جب تم رمضان کے روزے رکھو گے اللہ تبارک و تعالی تم کو رمضان کے روزے رکھنے کی برکت سے جنت میں داخل فرما دے گا. ہے نا, روزے رکھنا یہ بھی جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن ہم دیکھیں ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو روزے رکھتے ہیں. میں یہ مانتا ہوں 50% مشکل سے آج کے جو حالات ہیں ان حالات میں مشکل سے 50% لوگ روزے رکھتے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھنا یہ اللہ نے جو اپنے نبی کو دین عطا فرمایا اس دین کے 5 ستون ہیں. بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ان 5 چیزوں میں سے ایک اسلام کی بنیاد جو ہے وہ روزہ بھی ہے. آپ اپنا مکان بناتے ہیں, مکان بنانے کے لیے جب اس کا لینٹر ڈالتے ہیں تو آپ یا تو دیوار چاروں طرف سے کھڑی کرتے ہیں, اور اگر دیوار نہیں ہوتی ہے تو آپ پلروں پر اپنا لینٹر ڈالتے ہیں. اگر دیوار ہٹا دی جائے یا پلر ہٹا دیے جائیں, ستون ہٹا دیے جائیں تو بتاؤ کہ آپ کا لینٹر باقی رہے گا؟ ہرگز باقی نہیں رہ سکتا. کہ جس طریقے سے انسان جب مکان بنائے گا لینٹر ڈالے گا, لینٹر کو اگر قائم رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ستون بنانے ہوں گے, دیواریں کھڑی کرنی ہوں گی. اگر لینٹر کے لیے آپ ستون یا دیوار نہیں بنائیں گے تو لینٹر کسی بھی قیمت پر جو ہے قائم اور آباد نہیں رہ سکتا, وہ گر جائے گا. اب یہی مثال اسلام کے 5 بنیادی اصولوں کی ہے. اگر انسان بندہ مومن جو اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہا ہے اسلام کی آغوش میں آنے کے بعد جو اسلام کے 4 ارکان رہ جاتے ہیں, اگر ایک بھی رکن انسان کا کمزور پڑ جائے گا تو اس کا مطلب اس کا ایمان کمزور پڑ رہا